ہماری کچھ پچھلے ہفتوں سے دوستوں میں کوئی بحث چل رہی تھی، وہ جنوں کے اوپر. کیا جن ہم کو فزیکلی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا جس طرح قرآن میں ہے کہ جن صرف وسپرنگ کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ وسوسے ڈال سکتے ہیں، ان کو یہی اختیار ہے، یا اس سے زیادہ وہ جس طرح بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جنات کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیا جنات اصل میں ہم انسانوں کو، جو اللہ پاک کی بیسٹ کریشن ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ شروعات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جن ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے اللہ پاک کی، اور ایک امتحان ہے. اس کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے. تو اصل میں جو اصل چیز ہے کیا؟ اصل چیز جو ہماری فزیکل باڈی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. اصل چیز تو روح ہے، جو دنیا بننے سے تقریباً 50,000 سال پہلے یا جتنی بھی پہلے بنائی گئی تھی. روح جب اللہ پاک نے پیدا کی تو ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ہم سے ایک میٹنگ کی اور وعدہ لیا کہ میں دنیا میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور وہاں جا کے آپ کس کی عبادت کرو گے؟ تو ہم سب نے کہا اللہ پاک آپ کی ہی عبادت کریں گے. تو پھر جب دنیا میں آدمی آتا ہے اور دنیا میں جی کے جب واپسی ہوتی ہے تو کہاں جانا ہے؟ تو اللہ پاک پھر قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آ گئے ویسے ہی تنے تنہا آ گئے جیسے میں نے آپ کو پہلے پیدا کیا تھا، اور سارا کچھ جو ہم نے آپ کو دیا تھا وہ دنیا میں چھوڑ کے آ گئے. اور جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے فائدے یا نقصان میں میرے شریک تھے، وہ بھی اب انہوں نے بھی سب نے آپ کو دھوکے میں چھوڑ دیا. تو اصل فائدے اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے. جنات ایسا ہے کہ سورہ حدید کی ورس نمبر 22 آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی اس جہان پہ، دنیا پہ، یا آپ کی جانوں پہ نقصان آنے والا ہے، وہ پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ پاک کو اس کا علم ہے جو بھی نقصان آنے والا ہے. تو صرف اللہ پاک ہی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو ہم کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا. ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، نماز کا مقصد کیا ہے. نماز میں الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنے یقین سے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کہنے کے بعد پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ کوئی جن، کالا جادو، چٹا جادو، یا کوئی اور نظر بد یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے. سورہ یونس ورس نمبر 62 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو میرے دوست ہیں، نہ تو کبھی وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی کبھی غمگین ہوں گے زندگی میں. تو کیوں نہیں اللہ کے دوست بن جاؤ. یہ سب جنوں سے، نظر بد سے، ڈپریشن سے، سٹریس سے، ہر چیز سے چھٹکارا مل جائے گا. اصل میں میرا ایک دوست ہے، تو
میں ایک دوسرے دوست کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے ہم کو کہانیاں سنائیں کہ کس طرح وہ اور اس کا بیٹا جو ہے نا وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنات ہیں۔ تو میرے تقریباً 2-3 گھنٹے لگے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کے دماغ میں ہے، تو بچوں کو کم از کم ان کہانیوں سے، یا آپ کے گھر میں جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ان میں جنات کا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے، آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ کی اتنی پاور ہے، اس میں کوئی چیز بھی رکھیں، کسی چیز کا بھی مطالعہ کریں تو وہ سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو آپ خواہ اپنے آپ کو جنات کے پیچھے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے مخلوق ہے، لیکن وہ اشرف المخلوقات کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ وہ صرف شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ وسپرنگ، وہ آپ کو برے خیالات دلا سکتا ہے، وہ آپ کو ڈرا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ کہے گا جب انسان گلہ کرے گا اللہ پاک کے سامنے کہ اس نے مجھے بدرا کیا ہے، تو شیطان کہے گا میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے تو کوئی کسی گناہ کرنے کو نہیں کہا تھا، میں تو صرف اس کے ذہن میں وسپرنگ کرتا تھا، خیالات ڈالتا تھا، تو یہ کیوں سنتا تھا میرے کو؟ تو جو کچھ ہونا ہے، جس طرح ورس نمبر 22 سورہ حدید کی، وہ اللہ پاک کے علم میں پہلے ہی ہے، جو ہونا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت ہم پہ آنی ہے، کوئی اور آفت آنی ہے، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے آئے گی۔ کبھی کبھار آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کی کمپنی، علم والے لوگوں کی کمپنی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ میں 6ٹھی کلاس میں تھا، تو جس طرح عام ہوتا ہے اسکولوں میں، وہ بچے کبھی کوئی چیز لکھی ہوئی لے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے فلانی چیز ہے، کوئی بھی چیز، کوئی آیت الکرسی ہے یا کوئی اس قسم کی اور کوئی چیز ہے، روایت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ یہ چیز نہ لکھی تو آپ کل مر جائیں گے، یا آپ پہ فلانی کوئی بڑی بیماری آ جائے گی۔ تو بچے اور خاص کر دیہات میں رہنا اور اس طرح کی کوئی چیز آدمی دیکھے تو بچے ڈر جاتے تھے کہ وہ جلدی لکھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم یہ نہ لکھیں یہ چیز تو کل ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم مر نہ جائیں۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا ہوتا تھا، میرا بڑا اچھا دوست ہے، اللہ پاک ان کو زندگی دے، بڑے نیک گھرانے سے ہے، منیب احمد اس کا نام ہے، اور اس کے والد صاحب، اس کے ساری فیملی، وہ ڈاکٹرز تھے، حکیم تھے، عالم تھے، ماشاءاللہ دیندار فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے 6ٹھی کلاس میں، تو کسی نے پیچھے سے وہ جو پیپر سے پاس آتا ہوا ہمارے پاس آیا، تو سب لڑکے لکھ رہے تھے، تو میں بھی لکھتا، پتہ نہیں 10 دفعہ یا 15 دفعہ جو ہے نا وہ ایک ہوم ورک بڑھ جاتا تھا دیکھ کے کہ بھائی اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی آفت پڑ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے وہ ہاتھ میں پکڑا اور کلاس میں کھڑا ہو کے اس نے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھینک دیا۔ اس نے کہا اگر مرنا ہے تو کل میں مر جاؤں، اگر یہ چیز مجھے مار سکتی ہے اللہ کے سوا تو میں مر جاؤں۔ وہ دن اور آج کا دن مجھے ان چیزوں سب سے الحمدللہ سب سے آزادی مل گئی۔ میری زندگی، میرا نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن نہ تو میرے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، جن ہیں کوئی شک نہیں مخلوق ہے، لیکن وہ ہم کو کیوں تنگ کریں گے؟ اور جن لوگوں کے پاس جن ہوتے ہیں ان کی میرے خیال میں 2 وجہ ہیں۔ ایک تو میں اس کو بولتا ہوں کہ اندر کی پولیس ہے، جب آپ دوسروں کی زندگی جہنم بناتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو اندر کی پولیس ہے وہ یا تو جن بن کے آتی ہے، یا تو ڈپریشن بن کے آتی ہے، یا تو نظر بد بن کے آتی ہے، یا سٹریس بن کے آتی ہے، یا اور کوئی اس قسم کی بیماری جس کو ہم اپنی زبان میں مکافات عمل کہتے ہیں، انگلش میں لو آف کوز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں، اور ہندی میں کرما کہتے ہیں۔ تو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، پھر وہ ہم کو خود کو بھگتنا پڑتا ہے، یا پھر ہمارے مائنڈ کے اللہ پاک نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور ہے کہ
جس چیز کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کہانیاں سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا مائنڈ اسی طرح پھر جو ہے نا بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چیزیں ہم کو نظر آنے لگتی ہیں، نقصان دینے لگتی ہیں۔ پلاسیبو افیکٹ، ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی تھی، انہوں نے 20 اسٹوڈنٹ لیے، ان کو الرجی تھی، سب الرجی کے مریض تھے، تو انہوں نے کہا ہم آپ پہ نئی دوائی جو ہے نا ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے 20 اسٹوڈنٹس کو 10 کو جو الرجی کی دوائی تھی وہ دی، اور 10 کو چینی کیپسولز میں چینی ڈال کے دی، تو دونوں سائڈ سے 7 آدمی لوگ ٹھیک ہو گئے، ایک چینی کی وجہ سے ایک گروپ میں 7 آدمی ٹھیک ہوئے، ایک گروپ میں صحیح دوائی کی وجہ سے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، جب آپ کسی چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یقین سے کرتے ہیں کہ اس چیز نے ابھی میرے کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ جنوں کے بارے میں کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، بچوں کو بھی سناتے رہتے ہیں، گھر میں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے، جنات کی کہانیاں چل رہی آ رہی ہیں، تو پھر اور اوپر سے ہمارا کام کوئی ٹھیک بھی نہیں ہے، لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر جنات نے حملہ کر دینا ہی ہوتا ہے۔ اس کا بہت زبردست حل ہے، علاج اس کا کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے، جتنے بھی آپ سے گناہ ہوئے، جتنے بھی آپ نے لوگوں کو تنگ کیا، بس سچے دل سے ایک توبہ ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اللہ پاک نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ I design you this way, you will make mistake, but the good amongst you are who repent and correct themselves۔ تو سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور صرف یہ ذہن بنانا ہے کہ ہمارا فائدہ، ہمارا نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی جن کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کالے جادو والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی نظر بد والے کے ہاتھ نہیں ہے۔ سورہ حدید کی بات کہتی ہے کہ کوئی بھی دنیا پہ آفت آتی ہے، ہماری جانوں پہ آتی ہے، وہ اللہ پاک کے علم ہے، اس نے آ کے رہنا ہے، اگر کس چیز نے آنا ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے آپ کی دعائیں اور آپ کا اللہ سے لنک۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ یہ نماز میں ہم الحمد شریف کی پہلی جو آیت ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بولتے ہیں کہ بھائی جن یہ کر دے گا، جن وہ کر دے گا، کالا جادو یہ کر دے گا، تو پھر ہم کو جو ہے نا اس نماز کی جو پہلی آیت ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی بات، پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جن جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ کوئی بار کی چیز ہے۔ سب جنوں کو، انسانوں کو، ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا ہے، اور اللہ پاک کا ان پہ کنٹرول ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ یونس ورس نمبر 62، یاد رکھو جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست بن جاتے ہیں، وہ نہ تو کبھی غمگین ہوں گے اور نہ کبھی زندگی میں خوفزدہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لو اور صرف اسی سے امید رکھو، وہی ہمیں ہمارے فائدے، ہمارے نقصان، ہماری اچھائی، ہماری برائی کا مالک ہے۔ کوئی جن، کوئی کالا جادو، کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی اگر آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب ہم 4 مہینے کے ہوتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے، اور وہ روح جس کو ہم روح یزدانی کہتے ہیں، روح یزدانی وہ اللہ پاک کے نور میں سے ہے، اللہ پاک کی روح میں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی روح میں سے آپ میں روح پھونک دیتا ہوں، تو پھر ہم انسان بن جاتے ہیں۔ پھر جس طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ سما والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اور ہم نے آپ کو نظر عطا، اور ہم نے آپ کو سننا، دیکھنا اور پھر غور و فکر کرنی جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن پھر آگے فرماتے ہیں لیکن انسان بہت کم شکر کرتا ہے۔ تو ہم کو
یہ جو چیزیں ہم کو عطا کی گئی ہیں جو اور چیزوں سے افضل کرتی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور غور و فکر، جو سب سے زیادہ بات ہے، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا اور سننا ایک تو ظاہری دیکھنا اور سننا ہے، ایک مائنڈ کا ہے۔ جس طرح میں اس دن اپنے بیٹے کو مثال دے رہا کہ وہ پاکستان گیا، چھوٹا تھا 10 سال کا، تو وہ ایک بچہ تھا، کھیل رہا تھا، تو گائے کھڑی تھی پاس، تو اس کے پاس گیا، تو اس نے جو ہے نا اس کو لات مارنے کی کوشش کی، تو یہ بچہ تھا، بھاگ گیا۔ تو ہمارے ایک بزرگ رشتہ دار اللہ پاک بخش، ان کو بھی فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زبان میں، ہندی میں، کہ وچ ورڈس مین، اور قریب اس کے جاؤ، ابھی تو بچ گیا ہے، اور جاؤ اور پھر مارے تجھے، اس کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اصل میں یہ ایک گاؤں کی مطلب ایک اپنی زبان ہے، ایک قسم کی لاڈ ہے، محبت ہے، ایک محبت بھرے انداز میں وہ سمجھاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو تپڑ بھی چل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مطلب اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ تو میرے بیٹے کو، ابھی اس کی عمر 15 سال ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ایک اس کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو اس نے لفظ بولا ہوگا وچ ورڈس کو، اس کو ایک عجیب سی لگی، جس طرح وہ موقع تھا کہ وہ بھاگا بچہ، اس کو لات لگنے والی تھی، تو اوپر سے وہ ہمارے رشتہ دار نے کہا کہ اور جو ہے نا اس کے قریب جاؤ۔ تو میں نے بیٹے کو کہا کہ وہ واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے، جو ہماری فزیکل جو سینسرز ہیں اس سے ایک دفعہ اس نے وہ واقعہ ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن ہزاروں دفعہ جب میں نے اس کو یاد کرایا تو آپ کے جو مائنڈ کی آئیز ہیں اس کے سامنے وہ پھر فلیش ہو جاتا ہے۔ تو کان، آپ وہ چیز سنتے بھی ہیں، لیکن ان کانوں سے تو آپ نے ایک دفعہ سنی تھی، لیکن جو مائنڈ کی آئیز ہیں، جو مائنڈ کا سننا ہے، وہ آپ کتنی دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ پاک کی ہم پہ نعمتیں، خاص انسانوں پہ، اشرف المخلوقات پہ۔ اور پھر اس کے بعد غور و فکر، جس طرح آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے ان پہ اللہ پاک سے ارشاد کیا کہ انسان کو بنا رہے ہو، آدم کو، ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے، انہوں نے جا کے فساد پھیلانا ہے، قتل و غارت کرنی ہے، تو آپ ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ چیزوں کے نام لو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام لیے تو فرشتے حیران رہ گئے کہ ہم کو کتنی طاقت دی گئی ہے۔ تو اصل میں ہم سوچتے ہیں تصویروں میں، آپ کسی بھی کسی چیز کا نام لیں، اس کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ تصویر، اپنی گاڑی کا نام لیں، اپنی فریج کا نام لیں، اپنے بھائی کا نام لیں، اپنے فرینڈ کا نام لیں، وہ نام لیتی ہی آٹومیٹیکلی آپ کے مائنڈ میں ایک تصویر آ جاتی ہے۔ ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں انسان، اور کوئی چیز، سائنس یہ کہتا ہے، سائیکالوجی کہتی ہے، فلسفیز یہ کہتی ہے، جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے لیے ایک سیکرٹ چھوڑا ہے کہ جو چیز بھی آپ اپنے ذہن میں لمبے عرصے کے لیے رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں مانیفیسٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کوئی اور آپ کا گول ہو، تو جس چیز پہ آپ کام کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم انجانے میں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم وہی ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کا ہی ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں، تو وہ ہم اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو لا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کو نظر رکھنی چاہیے اپنے پروردگار پہ، جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو ہم کو کتنی گارنٹیاں دیتا ہے کہ یاد رکھو جو میرے دوست ہو گئے وہ نہ کبھی خوفزدہ ہوں گے اور نہ کبھی زندگی میں غمگین ہوں گے۔ وہ پھر کہتا ہے سورہ حدید میں کہ کوئی بھی دنیا پہ آفت آتی ہے یا آپ کی جانوں میں آتی ہے تو وہ میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسے نہیں کوئی آ کے جن آپ پہ قبضہ کر لے گا، آپ کو تکلیف دے گا، یا کوئی کالا جادو اثر کر لے گا۔ تو ہم کیوں نہ بجائے جنوں کی ان پہ ریسرچ کرنے سے یا ہمیشہ ان کے بارے میں ذکر کرنے سے، ہم کیوں نہ ہم فرشتوں کے بارے میں جو ہماری مدد کے لیے ہر وقت ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دریا کھول دیا تھا، پہاڑ جیسا راستہ بنا دیا تھا، جنہوں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے،
جو اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے نیچے جنہوں نے نکال لیا تھا، اور ہم اپنے پروردگار کی ان کے بارے میں ہماری ریسرچ ہونی چاہیے، ہم ان کے بارے میں پڑھیں، ان کا ذکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم جنوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ جن ہیں ان سے ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہمیں کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ٹھیک ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان میں اچھی بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن آپ کو وہ کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ جبکہ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ سارا یقین اللہ پہ کریں، تو پھر آپ کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو کچھ ماضی میں ہو گیا ہو گیا، آپ نے پہلے اپنے آپ کو اندر کی پولیس سے چھڑانا ہے، تو اس کی چھڑانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، سچے دل سے توبہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ۔ یہ آپ کو جنوں سے، کالے جادو سے، بیماریوں سے، سب سے نجات دلا دے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ زندگی جو ہے، یہ ہماری ایک یہاں پہ شارٹ سٹے ہے، جیسا کہ ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، ہالیڈے پہ جاتے ہیں، بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ روح جو ہے تو یہ تو بنی تھی کتنا عرصہ پہلے، اور پھر جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ اور اس میں وہ کمال ہے جو آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی ایک بیج بوتے ہیں، جیسا کہ ہم زمین میں بوتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے ذہن میں کوئی بیج بوتے ہیں۔ جو بیج بوتے ہیں اور اس پہ آپ کام شروع کر دیتے ہیں، اس کو لمبے عرصے کے لیے اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، تو پھر وہ چیز جادو کی طرح آپ کے سامنے آ جاتی ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کچھ بیماری ہو، چاہے وہ کامیابی ہو، آپ کا کوئی گول ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو بیزی رکھیں اچھے کاموں کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے، تو بس پھر شیطان بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی۔ اپنے آپ کو، اپنی جو صلاحیتیں آپ میں اللہ پاک نے ڈالی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کچھ کریں، کچھ اپنے لیے کریں، کچھ اپنی ارد کے لوگوں کے لیے کریں، کچھ دنیا کے لیے کریں، کہ جس طرح ہم نے دنیا پائی ہے اس سے بہتر چھوڑ کے جائیں پیچھے آنے والوں کے لیے۔ اور اگر ہم صرف ان چیزوں میں پھنسے رہ گئے کہ جن پڑ گیا ہمارے ساتھ، نظر پڑ گئی، ڈپریشن ہو گئی، سٹریس ہو گئی، تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں حق ہیں، لیکن ان سب کا بنانے والا جو ہے، آپ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو آپ کو کوئی چیز آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ کیا چیز ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ پاک کے بعد آپ کو سب سے زیادہ طاقت دی گئی ہے، تو اس طاقت کا استعمال کریں اچھے طریقے سے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔